السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، آج کا درس بیماروں کی عیادت اور اس کے مسائل پر ہوگا۔ بیماروں کی عیادت اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اور اس پر کیا فضیلتیں اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیماروں کی عیادت کے تعلق سے چند ضروری مسائل اور آداب پر آج گفتگو ہوگی۔ اردو میں عام طور پر یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، بیمار کی عیادت۔ بیمار تو خیر پیشنٹ یا مریض کو کہتے ہیں، عیادت یہ عربی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے، عاد یعودو سے، جس کا معنی ہوتا ہے بار بار کوئی کام کرنا۔ تو مریض کے پاس چونکہ بار بار کوئی نہ کوئی آتے جاتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی حالت معلوم کرنے کے لیے، تو یہ لگاتار بار بار آنے جانے کو نام دیا گیا عیادت۔ تو اسی سے بیمار کی عیادت کہتے ہیں۔ بیمار کی عیادت کا دین میں تصور یہ ہے کہ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اسے دیکھنے کے لیے جانا، اس کی حالت وغیرہ معلوم کرنا، یہ بیمار کی عیادت ہے، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھے۔ بیماروں کی عیادت، دیکھیے اسلام نے ہر ایک کا حق بتایا ہے۔ آپ اگر حقوق کی بات کریں گے تو اللہ کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، تو ویسا ہی اسلام کی خاصیت ہے کہ اسلام نے ہر ایک کے حق کو بتایا ہے۔ اس میں سے بیماروں کا حق جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ بیماروں کا حق کیا ہے؟ بیماروں کا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کی عیادت کرنا، انہیں دیکھنے کے لیے جانا، خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے جانا۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ اس ایک حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیماروں کی عیادت کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کاموں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کا حق ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی نے پورے 6 حق بتائے اس حدیث میں۔ ہماری بات سے تعلق جو ہے وہ ایک حق کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 6 حقوق کو بتاتے ہوئے فرمایا، اذا مرض فعدہ، جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اس کی عیادت کرنا بھی تم پر حق ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی نے اس کو ایک حق بتایا ہے۔ یہ ایک یعنی مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارے اوپر ایک حق ہے کہ بیماروں کی عیادت کی جائے۔ تو یہ بیماروں کی عیادت کا حق ہمیں اسلام نے بتایا ہے، جس سے ہم اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ چلیے، بیماروں کی عیادت
ایک اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، جس پر اگر آپ ثواب کی نیت رکھتے ہیں تو آپ کو اللہ کے پاس اجر و ثواب ملے گا۔ اس کی بھی فضیلت بتائی گئی۔ ایک دو فضیلتیں میں آپ کے سامنے آج سناتا ہوں بیماروں کی عیادت کے بارے میں۔ سب سے پہلی فضیلت بیماروں کی عیادت کے سلسلے میں وہ یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کی عیادت کے بارے میں فرمایا، جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1440 پر 2۔ اس سے بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ بیماروں کی عیادت کی یہ فضیلت ہے کہ اس کی وجہ سے ہم دعا کے مستحق بنتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم صرف ایک انسان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے حق میں دعا کرنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ 70,000۔ اور یہ 70,000 انسان نہیں ہیں، یہ 70,000 فرشتے ہیں۔ ایک دو فرشتے بھی اگر ہمارے لیے دعا مانگے ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ اگر ایک ہی وقت میں 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس کے لیے کام کیا ہے کہ بس آدمی کسی بیمار مسلمان کی عیادت کو جائے۔ اور اس کی شکل بھی اللہ کے نبی نے بتائی کہ اگر ایک مسلمان صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک اس کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو جاتا ہے تو دوسرے دن کی صبح تک اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے بعض نیکیاں ایسی ہیں ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارا تھوڑا وقت نکال کے وہ نیکی کو کرنا ہمارے لیے بہت بڑی فضیلت کا بات ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی انسان بیمار ہوتا ہے تو ہمارے لیے اگر وقت نکالیں 15 منٹ سے آدھے گھنٹے کے اندر ہم عیادت کے لیے جا سکتے ہیں، پھر آ سکتے ہیں۔ لیکن ہم اگر اتنا بھی کام نہیں کریں گے، ایک تو ہم ایک مسلمان کا حق مار رہے ہیں، اور دوسرا کیا ہے، جو آسانی سے اتنا ثواب آ سکتا ہے وہ ثواب کو ایک دم ضائع کر دے رہے ہیں۔ 70,000 فرشتوں کی دعا ہرگز کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 70,000 فرشتوں کی دعا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ دعا آدمی آسانی سے تھوڑا وقت نکال کر کے آدمی فضیلت کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ پہلی فضیلت ہے کہ کسی بھی انسان کی بیماری میں جا کر اسے دیکھنا یہ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بناتا ہے۔ دوسری فضیلت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری فضیلت بیان کی کہ اگر ایک مسلمان کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو آپ نے فرمایا لم یزل فی خرف الجنت، تو وہ برابر جنت کے باغات میں گھومتا رہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جنت کے باغات میں گھومنا یعنی آپ گھر سے نکلے کس نیت سے؟ صرف بیمار کی عیادت کرنے کی نیت سے، تو پھر آپ کا یہ نکلنا، اس کے بعد کا چلنا، یہ پورا آنے جانے کا یہ وقت ہے، یہ کتنا اہم ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو بتاتے ہوئے کہا کہ گویا وہ جنت کے باغات میں گھوم رہا ہے، یا پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ جنت کے باغات کے پھلوں کو چنتا ہے، چننے کے جیسا ہے۔ تو یہ ایک دوسری فضیلت ہے جو بیماروں کی عیادت پر ہم کو نصیب ہوتی ہے کہ ایک انسان اگر کسی بھی بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو اس کا آنے جانے کا جتنا وقت ہے گویا وہ جنت کے باغات میں گھومتے رہنے کے برابر ہے۔ تو یہ دو فضیلتیں ہیں بیمار کی عیادت کے بارے میں۔ چلیے یہاں ایک اور بات آپ سمجھنا ہے، بیماروں کی عیادت کے بارے میں شروع میں نے کہا کہ یہ ایک مسلمان کا حق ہے، کرنا چاہیے۔ یہ اگر حکم کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں کہ اس کا حکم کیا ہے بولے تو اگر ایک مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اس کو جا کے دیکھنا کیا نفل ہے، سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اکثر اہل علم نے کہا کہ یہ سنت موقدہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی عمل کیا ہے، جبکہ بعض اہل علم نے اس کو واجب کے درجے میں رکھا ہے کہ یہ واجب ہے عیادت کرنا۔ اب یہ واجب کیوں ہے
اگر آدمی نہیں کرتا ہے تو پھر اسے نقصان کیا ہوگا؟ ایک حدیث ہے جس کی وجہ سے اہل علم نے اس پر یہ حکم لگایا. حدیث کیا ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالی بندوں سے جو الگ الگ سوالات پوچھیں گے اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ہر طرح سے پاک ہے، ہر عیب سے، ہر بیماری سے. تو کہاں بیمار ہوگا اور میں کہاں تیری عیادت کے لیے آؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ وہاں کہیں گے کہ کیا تجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا؟ اگر تو وہاں جاتا یعنی اسے دیکھتا، اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں موجود پاتا، یعنی میری رضامندی، میری خوشی وہاں موجود ہوتی. تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر اہل علم نے کہا کہ چونکہ اس بات پر سوال کیا جا رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، تو اس لیے اس کو بعض اہل علم نے واجب بھی کہا ہے. تو بہرحال واجب اور سنت مؤکدہ کے ان احکامات کے درمیان ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں ضرور یہ سوچنا چاہیے. دیکھیے، اگر یہ بیمار آپ کا کوئی باہر کا آدمی ہے، مسلمان ہے، آپ عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی بیمار آپ کا رشتہ دار ہوتا ہے تو پھر آپ کے اوپر اور زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے رشتہ دار کا خیال کریں، صلہ رحمی کے اعتبار سے بھی اور بیمار ہونے کے اعتبار سے بھی. اور یہاں کہیں بھی فرق نہیں کرنا چاہیے. جب ہم بیماروں کی عیادت کی بات کرتے ہیں، ایک طرف اللہ کے نبی کی اتنی بڑی فضیلتیں ہیں، 2 فضیلتیں میں نے بیان کی کہ اور 2 فضیلتیں بہت بڑی فضیلتیں ہیں. ایک فضیلت تو 70,000 فرشتوں کی دعا کا مستحق بننا، اور دوسری فضیلت یہ کہ جنت کے باغات میں گھومتے رہنا. آدمی یہ فضیلتوں کے معلوم ہونے کے باوجود بھی بیماروں کی عیادت کے لیے وقت نہ نکالے تو یہ بہت غلط بات ہے. آج ہم ایسے حقوق سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ کوشش کریں، اگر مسئلہ قریبی آدمی کا ہے، یعنی وہ آدمی قریب ہے، آپ جا کے مل سکتے ہیں تو ملیں، یعنی بہت دور ہے، یعنی کسی اور اسٹیٹ میں، کسی اور ملک میں رہتے ہیں، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آپ اسے فون سے بات کریں، ویڈیو کال کریں یا نارمل کال ہی صحیح کریں، خیریت پوچھیں. آج حالت یہ ہوتی ہے کہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اس کے اپنے اسے نہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، نہ کوئی خیریت پوچھنے والا ہوتا ہے، سوائے اس کے اپنے جو خاص گھر کے لوگ ہوتے ہیں اس کے. جبکہ یہ ایک مسلمان کا حق بتایا گیا. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ نے بنا کسی رشتہ داری کے بھی ایک مسلمان کے حق کو اس میں شامل کیا ہے. تو پھر ہمیں اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بیماروں کی عیادت جہاں یہ حق ہے، وہیں اللہ کے نبی نے اس کے بھی بعض احکام، بعض آداب بتائے ہیں. آج ہم یہ بہت بڑی غلطی لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ جہاں بیماروں کی عیادت کرنے کو جاتے ہیں یا جو لوگ جانے والے ہوتے ہیں وہ محض بیمار کی عیادت کو تو جاتے ہیں، ان کو احکام کا، آداب کا پتہ نہیں ہوتا ہے. آداب بولے تو کیا ادب ہے ایک بیمار کی عیادت کرنے کا، اس کا علم رکھنا بھی ضروری ہے. اگر اس کا علم نہ ہو تو آدمی بیمار کی عیادت کو جا کر کے اس کو تسلی دینے کے بجائے اس کے لیے نقصان کا ذریعہ بنتا ہے. جیسے میں بعض آداب ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اسلام نے جن آداب کا پاس و لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے. ایک پہلا ادب یہ ہے، سب سے پہلے بیماروں کو، کسی بھی بیمار انسان کو جانے سے پہلے اپنے حساب سے نہیں، بیمار کے آرام کے وقت کے حساب سے جانا چاہیے. سمجھ رہے؟ کسی بھی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے حساب سے نہیں ہے، بلکہ مریض جو بیمار ہے اس کے آرام کا وقت کا خیال رکھتے ہوئے جائیں. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میں تو اب فری ہوں، میرے پاس وقت ہے تو نکل گئے دیکھنے کے لیے. نہیں پتا کہ اس وقت بیمار کس کنڈیشن میں ہے، کس حالت میں ہے، کیا اسے بات کرنے کا موقع ہے یا نہیں ہے. یہ اس کا خیال ضرور رکھنا ہے. ہوتا یہ ہے لوگ مطلب کبھی اچانک معلوم ہو گیا، کبھی کوئی بول دیا، جیسے ہی یاد آ گئے نکل گئے.
آج کل کیا ہے، بڑی آسانی ہے اس میں، فون وغیرہ کی سہولت ہے، آپ معلوم کر سکتے ہیں پیشنٹ سے یا گھر والوں سے کہ ابھی کیسی ہے حالت، ابھی ملنے کے لیے آ سکتے ہیں یا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس وقت ہے تو میں نکل گیا، سامنے والے کے پاس وقت ہے یا نہیں ہے خیال کرے بغیر نکل گیا۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں پیشنٹس کے لیے کہ جس میں ان کو آرام ضروری ہوتا ہے، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ پیشنٹ نہ آدمی جو ہے آرام زیادہ کرنا پڑتا ہے، بہت کم بات کرنا پڑتا ہے، اور وہاں آپ جو ہے اس کا خیال کرے بغیر خود ہی پہنچ گئے بغیر کسی وقت کا خیال کرے۔ تو یہ صحیح وقت کا خیال کرنا یہ پہلا ادب ہے، اور یہ صحیح وقت کا خیال یہ میرے وقت کے حساب سے نہیں ہے، بیمار کے وقت کے حساب سے ہے۔ ایک دوسرا ادب یہ ہے، جب آپ بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جتنی ضروری بات ہے اتنی ضروری بات کریں اور پھر نکل کے آ جائیں۔ خواہ مخواہ اس کے پاس بیٹھے رہ جانا، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہنا، یہ خلاف ادب ہے۔ آپ کے پاس وقت ہوگا، آپ بات کرنا چاہیں گے، آپ بیٹھنا پسند کرتے ہوں گے، لیکن بیمار کا بھی تو خیال کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں اس کی حالت کیا ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے، دیکھنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں اور بیمار کے پاس اتنی دیر بیٹھ جاتے ہیں کہ اسے تکلیف ہو جاتی ہے، اسے تکلیف ہو جاتی ہے، جبکہ آپ گئے کیوں ہیں؟ اسے آرام دینے کے لیے، یعنی اس کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے، اور اوپر سے جا کر اتنا وقت بیٹھ گئے کہ بعض مرتبہ بیماروں کو زیادہ دیر بیٹھ کے رہنا یا زیادہ دیر باتیں کرنا تکلیف والا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں سوچنا چاہیے، ایسا نہیں کہ نہیں انہوں تو کیا نہیں بولے، بھائی ہر بات بولنے کی نہیں ہوتی ہے، اور بعض لوگ تو بولتے بھی نہیں ہیں، بولنے میں شرماتے ہیں، تو ویسے موقع پر ایسا۔ یہ رمضان میں آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے ایک حدیث سنائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت کے لحاظ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیے، صحابہ کرام آگے بیٹھ گئے، دعوت کھاتے ہوئے بیٹھ گئے، اور دعوت ہونے کے بعد بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، کہا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ۔ ہاں، تمہارا دعوت ختم ہونے کے بعد ایسا بیٹھ کے باتیں کرنا نبی کو تکلیف دیتا ہے، اور نبی ہیں کہ شرم حیا کی وجہ سے بول نہیں پاتے ہیں۔ یہاں اچھے خاصے آدمی ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول پا رہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ بیماروں، ایک تو سوچنا یہ ہے کہ ایک تو بیمار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے گھر والے بھی ہوتے ہیں، تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، گھر والوں کے اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، گھر والوں کے اپنے کام کاج ہوتے ہیں۔ اب 4 اور 6 لوگ جا کے بیٹھ گئے حال میں، تو اب گھر کی عورتیں کام کاج کرنا رہتا ہے، تو کہاں جائیں گی، کہاں پھریں گی، کیا کام کریں گے، تو ان کا پورا کام جائے گا۔ اور پھر بیچ میں لوگ پوچھتے ہیں ہمارے بیٹھنے سے کیا بھی ڈسٹرب نہیں ہوتا نا، بلکہ بیٹھے ہیں پورا ڈسٹرب کرنے کے لیے، اور پھر پوچھتے ہیں کہ ڈسٹرب ہو رہا کہ نہیں، تو اتنی زیادہ دیر بیٹھنا وہی ڈسٹرب ہے، وہی خلل ہے۔ تو دوسرا ادب ہے کہ کسی بھی بیمار کو دیکھنے کے لیے جائیں تو جتنی دیر مناسب ہوتا ہے تھوڑی دیر بیٹھے، بات چیت کر لیے، نکل کے آ گئے۔ ایسا نہیں کہ بیٹھ گئے تو گھنٹے گھنٹے باتیں کرتے بیٹھ گئے، اس کو تکلیف کا خیال نہیں ہے، اس کے گھر والوں کی تکلیف کا خیال نہیں، یہ خلاف ادب ہے۔ ایک تیسرا ضروری ادب جس کا خیال ہم کو رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ کہ جب آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو آپ بیمار کو تسلی دیں، بیمار کو تسلی دیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1628، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے پاس جاتے تھے تو اسے تسلی دیتے تھے، اسے اطمینان دلاتے تھے۔ اور ہمارے پاس ایک بہت بڑی بھول یہ ہے، ہمارے پاس نہ تسلی ہوتی ہے نہ تسلی کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو دعا سکھائی، کہا کہ جب آپ کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جائیں آپ کہیں لا بأس طہور انشاءاللہ۔ مختصر سا جملہ اتنا ہے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، لا بأس کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اطمینان رکھو۔ طہور انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری سے تم پاک ہو جاؤ گے، اللہ نے اگر چاہا تو یہ بیماری تمہارے گناہوں کی صفائی کا ذریعہ بنے گی، یعنی اس بیماری سے تمہارے گناہ دھلیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دینے کے لیے کہا کہ کوئی سے بیمار کے پاس جائیں،
آپ اسے تسلی دیں، اس کی ہمت بڑھائیں کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اور اللہ نے اگر چاہا تو جلد بیماری سے شفایاب ہو جاؤ گے، اچھے ہو جاؤ گے، تسلی دینا ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا معلوم ہے؟ لوگ آ کے تسلی نہیں دیتے ہیں، ابھی ڈراتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں علاج کرے، بولے کہ فلاں ہسپتال میں، وہ ہسپتال میں وہ ڈاکٹر کنے گئے سو پیشنٹ کون بچے نہیں اب تک، تو وہاں جا کے دکھا رہے ہیں آپ، تو اگر وہاں جا کے دکھا رہے ہیں وہ اتنا خاص نہیں ہے نا، اس سے بہتر وہ ہے۔ یہ سب جو ہے یہ باتیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ بیمار کے پاس بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اتنا بھی خیال نہیں ہوتا ہے کہ آلریڈی وہ بیمار ہے، مریض ہے، اس کا اپنی تکلیف ہے، اس کا اپنا دکھ ہے، اور آپ ہیں کہ اپنے اپنے مشورے، اپنے اپنے ایڈوائس، یہ ہاں بڑا عجیب لگتا ہے۔ یہاں لوگوں کے پاس اتنے ایڈوائزز ہوتے ہیں فری کے، کچھ بھی کام کے نہیں ہوتے ہیں، سب ایسے ہی چلاتے ہیں تسلی نام کے، یعنی کہ اچھا بھائی ادھر گئے کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ مکمل ہو جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اگر آپ کو وقت ملے میں آؤں گا، دونوں مل کے وہاں جائیں گے، ایک بار وہاں بھی دکھائیں گے، یہ کتنی اچھی بات ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، وہاں گئے تو ہو گیا، مشکل ہے، نو چانس، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مریض کے لیے جو تسلی ہونا چاہیے، تسلی کی بجائے اور ڈرا کے رکھ دیتے ہیں لوگ، ختم، اب اس کے بعد ان سوچنا ہی نہیں علاج کے بارے میں۔ تو یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کو تسلی دے۔ یہ تیسرا ادب ہے۔ چوتھا ادب سمجھیے یا پھر اپنا حق سمجھیے، ایک بیمار کے لیے آپ کے بس میں جو طاقت ہے آپ وہ کام کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، سامنے والا بیمار غریب ہے یا آپ کا اپنا رشتہ دار مجبور ہے، مسکین ہے، آپ پیسوں کے ذریعے سے علاج میں اس کا تعاون دے سکتے ہیں، ضرور تعاون دیں، اسے پیسہ دیں اللہ نے اگر دیا ہے، نہیں کم سے کم جو ہے اس کے لیے جو ضروری وقت ہوتا ہے وہ تو بھی دیں۔ دیکھیے بعض مرتبہ پیسوں کے ذریعے سے آدمی ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن دوسرے ذریعے سے ساتھ دے سکتا ہے، جیسے ہسپتال میں ان کے ساتھ رہنا، ان کو کھانے پینے کی ضروری چیزیں لا کر کے دینا، میڈیکل یا ادھر ادھر پھرنے کے لیے کسی آدمی کا ساتھ ہونا، یہ ساتھ ہونا بھی ایک مدد ہے، ایک تعاون ہے۔ ہاں پیسوں کے ذریعے سے اگر تعاون نہیں ہوتا تو یہ مطلب نہیں کہ میں تو غریب ہوں، میں جا کے ہسپتال میں کیا کرنا، میں تو کسی کام کا نہیں۔ آدمی اگر چاہے نا کسی بھی اعتبار سے کام آ سکتا ہے، ساتھ دے سکتا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ آدمی سوچے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کسی اعتبار سے ساتھ دے سکتا ہوں، کسی نہ کسی اعتبار سے۔ آپ بولیں کہ نہیں آپ یہاں علاج کرا رہے ہیں، اس سے بہتر مجھے معلوم ہے، میرے علم میں فلاں ڈاکٹر ہے یا میری پہچان میں ہے، میرے اپنے لوگوں نے علاج کروایا، اچھا ہے، مناسب سمجھے تو میرے ساتھ آئیں، میں بھی آؤں گا جا کر کے علاج، کتنی اچھی بات ہے۔ یہ صرف باتیں نہیں ہونا چاہیے، کچھ کام کی بات ہونا چاہیے، اور یہ وقت ایسا ہی ہوتا ہے جہاں آدمی تعاون کرے۔ تو ایک چوتھا حق ہے کہ آدمی جو ہے مریض کو ساتھ دے، کسی بھی اعتبار سے ساتھ کیسا بھی ہو سکتا ہے، پیسوں کے ذریعے سے، وقت کے ذریعے سے، آپ کا ان کو ساتھ دے کر کے یا لانے جانے کے سلسلے میں بھی کسی بھی اعتبار سے، لیکن اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک پانچواں ادب کیا ہے، کسی بھی مریض کے پاس جائیں تو اس کے حق میں دعا کریں، اس کے حق میں دعا کریں۔ دعا کیسے؟ دعا اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت والی دعائیں ہیں، جو مسنون دعائیں، وہ دعائیں یاد کریں، پڑھیں، بہت بہتر ہوگا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں ہیں اس بارے میں، ابھی جو مختصر چھوٹی دعا سکھایا وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لا بأس طہور انشاءاللہ، یا پھر یہ ایک دعا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی فضیلت بتائی کہ آدمی یہ دعا کسی بیمار کے حق میں پڑھتا ہے، اگر اس کے حق میں موت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، کسی بھی بیمار کے پاس آپ جائیں تو اسے دعا دیں۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ یعنی عربی کی یہ دعائیں تو خیر ہیں، دعائیں اللہ کے نبی کی دعائیں خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی، آپ نے دعائیں نہیں سیکھی ہے، کم سے کم اردو زبان میں دعا دیں، بولے کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو شفایاب کرے گا، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بہت جلد آپ کو راحت دے گا، اللہ نے اگر چاہا بہت جلد آپ ہمارے ساتھ پہلے جیسے رہیں گے،
کتنی ہمت کی باتیں ہیں، کتنی اطمینان والی باتیں ہیں. اور زبان کی یہ دعائیں، وہ لوگ جو پیشنٹ تھے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی کتنی ہمت والی ہوتی ہیں، مریض کو کتنا تسلی والی ہوتی ہیں. مختصر سی دعائیں، بس آپ کو دعا دینا چاہیے. ہاں یہ ایک تو لوگ دعا نہیں دیتے ہیں، اور دوسرا کسی بیمار معلوم ہوا بیمار ہو گیا، اچھا ہو برابر ہوا. تو کیا ہے، یعنی کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ دعا دیں، اور دعا دینے کے بجائے کسی بیمار کی بیماری کو لے کر آپ خوش ہو رہے ہیں، یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں وہ تو میرا دشمن تھا، اسے اچھا ہوا. ایسا نہیں ہے. یہ ایک اسلام نے ایک ادب بتایا کہ آپ اس کے حق میں دعا کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جگہ ایسی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہیں. کتنی دعائیں ہیں معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیماروں کو دیکھنے کے لیے آپ گئے تو آپ نے ان کے حق میں دعا کی، ان کو آپ نے اطمینان دلایا، جو کچھ آپ کے بس میں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اس طرح سے بیماروں کی عیادت کے لیے، کسی بھی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں آپ دعا کریں. دعا کی جب بات آئی تو میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ دعا کا یہ مطلب نہیں کہ صرف آپ اس کے سامنے جب جائیں دعا کریں اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیں. نہیں، آپ اس کے پیٹھ پیچھے بھی اس کے حق میں دعا کریں. اللہ فلاں بندہ بیمار ہے، بھائی رشتہ دار کچھ بھی، اے اللہ اسے جلدی سے بیماری سے راحت دے. دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کب قبول ہوتی ہیں نہیں معلوم ہے. اور یہ دعاؤں کے ذریعے سے آدمی ایک بیمار کے اوپر بہت حق دے سکتا ہے. تو یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، بیماروں کے حق میں دعائیں خیر کرنا. میرے بھائیوں، بیماروں کی عیادت کے بارے میں اسلام نے جو آداب بتائے ہیں، وہ آداب کے ساتھ بعض مرتبہ ہمیں ماحول، گھر یا آج کے سوسائٹی کے اعتبار سے سمجھیں، یا پھر ہسپتالوں کے قانون کے اعتبار سے ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. بعض مرتبہ یعنی اسلام میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی انسان بیمار ہوا تو 2 آدمی ہی جائیں گے، 4 آدمی ہی جائیں گے. نہیں، فرصت کے اعتبار سے جا سکتے ہیں کتنے بھی. لیکن اگر یہی بات کسی ہسپتال کی ہے، اور خاص کر کے اس وقت جب پیشنٹ ICU وغیرہ میں ہے، تو وہاں پابندی ہوتی ہے کہ 1 ہی آدمی آئے گا، 2 ہی آدمی آئیں گے، اس سے بڑھ کر کے نہیں آئیں گے. تو وہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس میں ایک تو مریض کا بھلا ہوتا ہے، خود ہسپتال کے مینٹیننس کے اعتبار سے بھی بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں جس کے خیال نہیں رکھنے کی وجہ سے دوسرے بیماروں کو، پیشنٹوں کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے. اب وہاں ایسا نہیں کہ آپ جا کے ہسپتال کے عملہ سے، کام کرنے والوں سے لڑنے بیٹھ جائیں. نہیں، ایسا تو کہیں بھی نہیں. 2 آدمی آنا، 4 آدمی آنا، ہمیں آ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس خاص کر کے مسلمانوں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ پورا کنبہ قبیلہ اٹھ کے آ جاتا ہے. ICU میں مشکل سے 1-2 کو بھیجتے ہیں، اور یہاں پورا کنبہ قبیلہ اٹھ کے آ کے بیٹھ گیا ہے. ہسپتال میں اتنا بیٹھ گیا ہے، دوسرے آنے جانے والے مریضوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہوتا ہے. اور بعض مرتبہ یعنی جیسے ICU وغیرہ میں بچوں کو بھیجنے نہیں دیا جاتا ہے، تو وہ خود بچوں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، ان کی صحت کے لیے. وہاں لوگ ہوتے ہیں کہ بچوں کو زبردستی گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں. تو یہ یعنی دین میں جو آداب بتائے گئے، وہ آداب کے ساتھ آپ کو ایسی جو بعض شرطیں یا کنڈیشنز جو رکھی جاتی ہیں ہسپتالوں کی جانب سے مریض کی سیفٹی کے لیے یا خود وہاں کے ماحول کے حساب سے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کی بھی پابندی کا لحاظ رکھنا چاہیے. خاص کر کے بعض جگہوں پر ابھی بھی جو ہے ماسک وغیرہ کو ضروری قرار دیتے ہیں، ماسک لگا کر کے جانا. تو وہاں آپ ایسے ہی گھس کے جائیں، بولیں کہ نہیں مجھے اللہ پر ایمان ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. بھئی آپ کو اللہ پر ایمان ہوگا، لیکن وہاں کا سسٹم یہ ہے کہ وہاں جا پیشنٹ سے ملنے کے لیے آپ کو ماسک لگا کر کے جانا پڑتا ہے. بعض مرتبہ تو جہاں آپریشنز یعنی بہت زیادہ کریٹیکل ہوتے ہیں تو وہاں خاص کپڑے پہنائے جاتے ہیں دیکھنے کے جانے کے لیے بھی، تو وہاں اس کا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے، مجھے یہ ساری چیز ضرورت نہیں ہے، لحاظ کرنا پڑتا ہے مریض کے اعتبار سے. تو یہ بھی ایک بات رہی کہ بیماروں کی عیادت کرتے ہوئے ہم جہاں اسلام کے آداب کا خیال رکھتے ہیں، وہیں پر مختلف ہسپتالوں کے ذریعے سے جو پابندیاں ہوتی ہیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. چلیے ایک آخری بات بیماروں کی عیادت کے بارے میں. دیکھیے اسلام نے مسلمانوں کو جو اتنا اچھا دین دیا
اور پھر ایک بیمار کا بھی اتنا جو حق بتایا، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری باتیں تو ہے، اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کے دل کو آپ نرم کر دیتے ہیں۔ اگر اس کے آپ کے بیچ میں کچھ نفرت ہے، کچھ بغض ہے، کچھ دوریاں ہیں، بیماروں کی عیادت کرنے کی وجہ سے وہ دوریاں ختم ہوتی ہیں، وہ نفرتیں ختم ہوتی ہیں، آدمی محبت کرنے والا بنتا ہے، آدمی کا دل پگھل جاتا ہے۔ ہاں مسلمان تو مسلمان، ایک غیر مسلم کا دل بھی پگھل جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کمال ہے کہ آپ نے بیماروں کی عیادت کے ذریعے سے یہی سبق دیا۔ ایک یہودی کا لڑکا بیمار ہوا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک یہودی کا لڑکا بیمار ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھنے کے لیے گئے۔ جب اس وقت گئے اللہ کے نبی جب اس کا باپ بھی گھر میں موجود تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت دیکھنے کے لیے گئے۔ اور یہ جو لڑکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جایا کرتا تھا، کبھی خدمت کے لیے، کام کے لیے آیا جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھنے کے لیے گئے، بیمار ہوا تو آپ نے خیر خیریت پوچھی، پھر آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی آپ نے۔ تو بچے نے اللہ کے نبی کی پوری باتوں کو سن کر کے اپنے باپ کی طرف دیکھا، تو باپ نے کہا کہ ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لو۔ تو بچے نے کہا کہ میں سننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اور ادھر یہودی کا وہ بچہ جو ہے کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اس بچے کا باپ یہودی ہے، اس وقت بھی یہودی ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہم اپنوں کی عیادت کے لیے نہیں جاتے ہیں، یعنی اپنا کوئی بیمار ہوا تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم نہیں جاتے، اور یہاں اللہ کے نبی ہیں، مسلمان کیا غیر مسلم یہودی بیمار ہوا تو آپ اس کے گھر کو پہنچ گئے۔ تو ہمارے اندر یہ ایسے اخلاق آنے کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ وہ چاہے آپ کا رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہے، معلوم ہے تھوڑی بھی جان پہچان ہے، یا آپ جائیں گے، آپ کو دیکھ کر کے یا آپ کے آنے سے وہ خوش ہوگا، اس کو اطمینان ہوگا، اس کو ہمت ہوگی، جائیں۔ اب آپ سوچیں، یعنی میں ایک 15 منٹ نکال کے جاتا ہوں، میرے جانے کی وجہ سے بیمار آدمی اطمینان ہو جاتا ہے، اسے تسلی ملتی ہے، تو 15 منٹ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سبق دیا کہ بیماروں کی عیادت، یہ جو کام ہے، کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اسے دیکھنے کے لیے جانا، یہ جانے کی وجہ سے دوریاں ختم ہوتی ہیں۔ کتنی دوریاں؟ یہاں یہودی ہے اور یہاں اللہ کے نبی ہیں، کتنی دوریاں آپ بولیے؟ اتنی دوریاں، اتنی نفرتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر رہے ہیں صرف بیمار کو جا کے دیکھنے کی وجہ سے۔ تو یہ بیمار کی عیادت کی اتنی اہمیت ہے، اور آپ واقعی میں سبحان اللہ، یہ تجربہ ہے کہ جو لوگ آپس میں بات چیت نہیں کرتے ہیں یا ان کے درمیان کچھ مسئلے مسائل ہیں، لیکن بیمار ہوئے تو ہسپتال گئے، دیکھے، ساتھ دیے، وہ آدمی پھر یعنی جو بیمار تھا اچھا ہو گیا تو پھر اس کے حق میں جو ہے جا کے مل لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، بولتا ہے کہ نہیں بھائی مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی تھی، معاف کر دو۔ یعنی انسان کا دل پگھل جاتا ہے۔ اور خاص کر کے آج کے یہ جو ماحول ہے جس میں ہم جو ہے یعنی لوگوں سے، اپنوں سے، رشتہ داری سے بہت دور ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ایسے ماحول میں یہ جو باتیں، یہ جو آج کا درس ہے بیماروں کی عیادت کا، یہ صرف ایک بیان درس ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بیماروں کی عیادت کے اسلام میں کتنی اہمیت ہے، اس کی فضیلتیں ہیں، اس کے احکام، آداب تک بتائے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ جو آخری بات ہے کہ انسان بیماروں کی عیادت کے ذریعے سے نفرتوں کو، دوریوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کے ذریعے سے محبت پیدا ہوتی ہے، سامنے والا جو بیمار ہے یا خود جانے والا جو ہے اس کے دل میں اگر کچھ کدورت ہے تو اس کے ذریعے سے کم ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بیماروں کی عیادت کے ذریعے سے ایسی چیزوں کو پھیلانا چاہیے، اس کو اپنا کر کے
ہمیں ایسی دوریوں کو ختم کرنا چاہیے۔ تو بہرحال بیمار اور مریض کی عیادت کے بارے میں یہ چند وہ باتیں رہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بتایا ہے۔ یہ خلاصہ رہا بیمار کی عیادت کسے کہتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے احکام آداب کیا ہے۔ اہمیت کے بارے میں ایک حدیث میں نے سنائی، فضیلت کے بارے میں 2 حدیثیں سنائی، اور 5 ضروری احکام اور آداب آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود اس پر عمل کرے اور بیمار کی عیادت کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ یا اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا یہ ایک جو موقع ملتا ہے اس کو بھی اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ ہم میں سے یا ہمارے گھروں میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی مکمل شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کی عیادت کرنے کے لیے ہمیں ایسے ثواب کو حاصل کرنے کی طرف پہل کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کی عیادت کے جو آداب بتائے گئے ہیں ان آداب کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔